ڈائریکٹر جنرل آڈٹ سندھ کی رپورٹ میں قومی ادارہ برائے امراض قلب میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا پردہ چاک ہو گیا۔ زائد تنخواہیں ادا کر کے ادارے کو 480 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ادویات کی خریداری میں 56 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ ادارے کے سربراہ نے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا۔ آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زائد تنخواہیں ادا کر کے ادارے کو 480 کروڑ روپے 70 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ ادویات کی خریداری میں بھی خرد برد سامنے آئی ہے۔ 56 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ ملازمین کو الاؤنس کی مد میں 419 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم ادائیگی کی رپورٹ بھی حصہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی خبریں جمہوریت والوں کا کچھ بگاڑ لے گی تو آپ شدید طور پر غلط فہمی کا شکار، بلکہ یوں کہیے احمقوں کی جنت رہتے ہیں۔ یہ جس خطہ ارضی پر ہم لوگ وقوع پذیر ہیں، رہتے نہیں ہیں، وقوع پذیر ہیں، وہاں جمہوریت کی بانسری تو بجائی جاتی ہے، لیکن یہ الگ بات کہ بانسری بجانے والے جمہور بیچاروں کی قبر پہ چڑھ کر کے یہ کار خیر سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ موضوع تھا جس پہ میں نے 2 دن انتظار کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور کراچی میں اتنے بڑے بڑے فن خواں اور تونگر پڑے، ایک تو باقاعدہ 6 پیکس بنا کر کے اور اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو در حقیقت بہت بونے ثابت ہوئے ہیں، اس جیسے اور ان جیسے جو اپنے طور پر بڑے عالمانہ سوالات کرتے پھرتے ہیں، شاید ان کو توفیق ہو جائے، لیکن وہی بات صحیح ثابت ہوئی کہ یہ شہر سب کا ہے، اس شہر کا کوئی نہیں۔ تو آپ بات کیے لیتے ہیں سندھ کے حکمرانوں کی، سندھ کے حاکموں کی ان تفریحات کی انورٹڈ کاماز میں جو در حقیقت جمہور کو یعنی کراچی والوں کو ان کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ دیکھیے، لال رنگ کا یہ تحفہ زمین پر چلنے کی اداکاری کس طرح سے کر رہا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ جناب والا، آپ نے دیکھا یہ وہ بس ہے جسے دکھا کر کے ہماری بس کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عوام پر ہم نے احسان کیا ہے، چونکہ ہمارے اجداد نے ہمیں گرین پاسپورٹ دیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے گھر سے دیا تھا، ہم تو اپنے حصے کچھ لائے نہیں تھے، باقی جو ہے یہ سب اپنے جہیز میں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ بسیں چند منگوا تو دی گئی ہیں، باوجود ان تمام چشم کشا یا شرمناک رپورٹس کے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں 15,000 کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور چند بسیں تبرکن سڑکوں پہ چھوڑ کر کے اور اپنے حصے کی تالیاں بٹوری جا رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ بسیں چل کہے پہ رہی ہیں، یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا۔ لیکن یہ وہ تحفہ نہیں ہے جو در حقیقت جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر سکے۔ کہتے ہیں نا تقریب کچھ تو بہر ملاقات ہونی چاہیے، تو جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ایک اور شڈینتر ہندی میں رچایا گیا، اور اس شڈینتر کے مطابق یہ تصویر، یہ جو آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ خبر میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی۔ دوسری بات یہ انگریزی میں ہے، اس لیے اس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں پاکستانی مینٹیلٹی کے مطابق، لیکن انگلش میں جھوٹ بولتے ہوئے میرا خیال ہے ذرا حیا آتی ہے۔ 850 کیسز سال کے ابتدائی 6 دنوں یا اخلاقاً 1 ہفتہ کہہ لیجئے، اس میں کراچی میں کتے کے کاٹے کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 850 کیسز ابتدائی پہلے ہفتے میں 850 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک رپورٹ جو آپ اب دیکھنے والے ہیں اس میں تازہ ترین اعداد و شمار جو بتائے گئے ہیں وہ اور بھی ہوش روا ہیں، اور بھی چشم کشاں ہیں، اور بھی شرمناک ہیں، لیکن شرم و حیا والوں کے لیے یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ تعداد بڑھ کے خیر سے اللہ نظر بس چاہے پورے 1125 1125 نفوس ہو چکی۔ اب تک 1125 لوگوں کو کراچی نے سال شروع ہونے کے ابتدائی چند ایام کے اندر کاٹ لیا گیا ہے۔
لیکن ان چار ٹانگوں والوں کے ہم پر حملوں کی کوئی دادرسی کسی جگہ فی الحال تو نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ایک سوانگ ہوگا, ایک بیٹھک ہوگی, اس میں ایک چودھری یہاں بیٹھا ہوگا, باقی سارے فرعون ادھر بیٹھے ہوں گے, اور باقاعدہ اجلاس ہوگا, اس میں کہیں گے ہم نے پلان بنایا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, اور روڈ پہ جائیں گے تو آپ ٹھنڈ گوپال ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جو دیکھ کر کے پتھر کا دل بھی پگھل جائے گا اگر اس کا تعلق سندھ کی حکمراں جماعت سے, متحدہ قومی موومنٹ سے, چائنا کی ایم کیو سے, پی ایس پی سے, اے این پی سے, جماعت اسلامی سے, فلانے سے نہیں ہے. تو ہر وہ آدمی جس کے سینے میں دردمند دل ہے یا نہیں بھی ہے, اس کے گھر میں بچے ہونے شرط ہیں. دکھاؤ یار وہ بچے کی تصویر. ذرا تصور کیجئے کہ یہ بچہ سندھ کے حکمراں خاندان کی اولاد ہے. ذرا تصور کیجئے, جن کے رگ و پے میں اس وقت میرا جملہ سنتے ہی آگ کی لہریں دوڑ جائیں گی, جو اس کو اپنے استحقاق پہ حملہ تصور کر کے اب ادھر سے ادھر بھاگنے والے ہیں. ذرا سوچئے یہ بچہ اگر سندھ کے حکمراں خاندان میں سے کسی ایک کا ہوتا تو کیا یہ اسی طرح سے لاوارث ہوتا؟ مجھے یاد آ رہا ہے آج سے کئی سال پہلے کیا گیا وہ پروگرام جس میں ایک بچہ سندھ کے موجودہ وائسرائے انل کپور صاحب کے اپنے گاؤں میں, وہ حسنین بچہ, اس کو کتوں نے بھمبوڑ دیا تھا. وہ بچہ وائسرائے کے گھر سے اٹھ کر کے کراچی لایا گیا. وائسرائے اٹھے, تصویریں بنوائیں, بیانات دیے, شپاک چپاک میڈیا لے کر کے گئے. ہر دفعہ جو ہوتا ہے وہی اس دفعہ بھی ہوا. وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ بچہ تو چلا گیا, لیکن وہ بچہ اس جمہوریت کے جو بدترین شکل موروثیت کی, اس کے منہ پہ تھوک کے گیا کہ تف ہے تم لوگوں پر. وہ بچہ انشاءاللہ تعالی روز محشر ان تمام کے, یہ میزائل جنہوں نے دیے, یہ جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی, جنہوں نے اس کو بلایا, جنہوں نے اس کو بلایا, جنہوں نے اس کو خون چٹا دیا, جنہوں نے اس کو خاک و خون میں, یہ سب کے خلاف انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن گواہی دے گا. اگلی تصویر لگاؤ. یہ اس سے کم مضروب بچہ ہے, لیکن کیا اتنا بہت نہیں کہ یہ بچہ ہے؟ اس بچے کو اس کے ایام کمسی میں ان کتوں نے, آپ میرے انداز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ان کتوں کو کتنی حقارت سے کتا پکار رہا ہوں. انہوں نے اس پر رحم تک نہ کھایا. ایک طرف وہ کتے جنہوں نے اس بچے پہ رحم نہیں کھایا, اور دوسری طرف جمہوریت کے مغنی جو کسی بھی حال میں ہمیں زندہ رہنے دینے پر تیار نہیں ہے. آزادی کے 78 سال بعد ہی اس شہر میں جو پاکستان کو چلاتا اور پالتا ہے, ماں سوائے ریڈ زون کے, گرین زون کے, فلانے زون کے, کوئی ایک جگہ محفوظ ہے؟ نہ ہی وہاں انفراسٹرکچر ہے, نہ وہ زندگی کی بیسک کمیونٹیز ہیں. ہاں البتہ یہاں وزیر اعلیٰ ہے, یہاں ایک جھٹکے کا میئر ہے, یہاں ایک حلیم والا گورنر ہے, یہاں اور بہت سارے چودھری ہیں. یہاں نہیں ہے تو کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے. اگلی تصویر دکھاؤ وہ بزرگ کے انگوٹھے کی. یہ تصور کیجئے یہ سندھ کے حکمراں خاندان یا سندھ کی کابینہ میں کسی بھی وزیر, یہ اس کا کوئی فیکا, ماجا, تایا, چچا, خالو, مامو, پھپھا, ابا, کچھ بھی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ یہ اس بیچارے بزرگ کا انگوٹھا ہے جو کتوں نے بری طرح سے بھمبوڑ کے بتا دیا کہ تم فری فار آل ہو, جمہوریت والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب ایسے جانیاں اور جانیاں کر رہے ہوں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑے فرعون کا, وہ بہت بڑا صحافی بنتا ہے, اسلام آباد میں بیٹھ کر کے کراچی کے اوپر کہہ رہا ہے میں ابھی 2 مہینے پہلے آیا تھا. اب میں یہاں رہ رہا ہوں, تو 2 مہینے پہلے آیا تھا تو کہہ رہا ہے کہ کراچی میں بڑے بڑے فیصلے ہو گئے. کراچی میں نے 48 سالوں میں ایسے کئی فیصلے رات کو ہوتے اور صبح برباد ہوتے دیکھے. یہ کراچی میں سب فیصلے میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں. ان فیصلوں کی زمینی حقیقت 0/0 ہے. اب دکھاؤ وہ جھٹکے کے میئر کو, وہ جعلی میئر جو ہے, گلے داؤدی کی نمائشیں کرنے, اور وہ جس کے بارے میں ایک شاعر کہا تھا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وہ وکیلوں کا کونسلر, وہ جھوٹ کی چلتی پھرتی دکان, جس سے سوال کچھ پوچھو وہ کہتا ہے بھٹو زندہ ہے, اس سے کچھ پوچھو وہ کہتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے.
اسے کتے کے کاٹے پوچھا تو کہا کہ لوگ جا کر کے اسٹے آتے ہیں. اگر لوگ اسٹے لے آتے ہیں تو تمہارے پاس بھی تو جھوٹ بولنے کی ڈگری ہے, جاؤ عدالت میں لے کر کے گھسیٹو ان کو. تم ایسے تو کسی کام نہیں آ رہے ہو, ماں سوا چند افراد کے ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے تالی بجانے کے. ہمارے اتنے کم تو آ جاؤ کہ کم از کم 10-15 آدمیوں کو گھسیٹ دو. کہہ رہا ہے کہ ڈیفنس کلفٹن کے 15-20 آدمی جو ہیں وہ نام پہ بھاری پڑ جاتے ہیں جب بھی ہم ان کتوں کو مارنے جاتے ہیں. وہ والے جو ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو 10-15 کو مار دو نا پہلے. لیکن یہ آخری تحفہ نہیں تھا. وہ خبر لگاؤ بھائی, بہت خوبصورت فیصلہ کیا گیا ہے. بڑے بڑے فیصلے ہوئے سندھ میں. اب امام کعبہ آ کر کے یہاں حکمراں ہو جائیں گے ہم پر. اب مسجد نبوی کے امام جو ہے وہ یہاں آ کر کے صبح شام نماز پڑھائیں گے. وہ خبر لگاؤ بھائی. جعلی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت. کچرا جلانے والوں کے خلاف سندھ میں ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایف آئی آر کیوں یار؟ بلڈوزر لا کے ان کے گھروں کو گرا دو, ان کے بچوں کو بلڈوزر کے نیچے پیس کر کے ان کا سرما بنا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاؤ. شاید اس سے تمہاری آنکھوں کی بصارت بحال ہو جائے. شاید اس سے تمہارے وہ کان بہرے ہو چکے جو ان بچوں کی, ان مظلوموں کی, ان 1125 ڈاگ بائٹ کیسز کا نشانہ بننے والوں کی چیخیں, وہ جو تمہارے بلند مقبروں تک نہیں پہنچ پا رہی, وہ جو تمہیں حیا نہیں دلا پا رہی, شاید وہ تمہیں وہ دلانے کے کام آ جائیں جو اقتدار میں آنے کے بعد اچھے پاس نہیں ہوتی. تو ایسی جمہوریت پر اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ تھا وہ قرض جو میں نے چکا دیا, اب اس کو چنک جہاں لے جانا لے جا, آئی ڈونٹ کیئر. ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب ایمن. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مکمل تردید سامنے آئی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسٹریٹ مہم کا آغاز ہوا ہے. کچھ خبریں اس طرح کی جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے, جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شکار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب سابق اسپیکر کے پی مشتاق غنی بہت ہی اگریسو موڈ میں سامنے آئے. انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت پر الزام تراشی کرے. اللہ کا بڑا احسان ہے ثم الحمدللہ, میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں. اسی طرح کے موضوعات پر یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا مذاق ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا. کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے, ان کو گھیر کے آپ کے سامنے کسی طرح سے اکاؤنٹیبل کریں. لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں. کل میرے پروگرام میں جو کچھ ہوا, میں روزانہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کرتا ہوں. یہاں اب تک کے آفیشیل یوٹیوب چینل, فیس بک چینل سے بھی وہ اپلوڈ ہوتی ہیں, لیکن اس خاطر خواہ نتائج کوئی سامنے آتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے, ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے, ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے, فار واٹ آئی ڈونٹ نو. میرے پاس شاید اتنا ظرف نہیں ہے, اتنا یارہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی گہرائی تک جا کر کے اور باقاعدہ ان باتوں کو سمجھ سکوں. اسی لیے وہ وہاں ہیں اور میں یہاں پہ ہوں. لیکن 8 فروری کو بتایا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن, کاروبار کا چکا جام کر دیا جائے گا. ملک گیر ہڑتال جو ہے وہ کی جائے گی, اور ملک گیر ہڑتال کے بعد یہ سلسلہ آگے کہاں تک جائے گا اس بارے میں راوی ابھی خاموش ہے. فیس بک سے لے کر کے ٹویٹر تک اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انیہ جانیہ سی چل رہی ہیں. نامعلوم افراد کے تذکرے ہیں, اپنی بے بسی کی داستانیں ہیں. بتایا جا رہا ہے جی ہماری گاڑی توڑ دی اور ہمیں گرفتار کر لیا اور ہمیں مضروب کر دیا. کوئی کہہ رہا ہے کسی کے بیٹے کو گرفتار کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے کسی کے باپ کو پکڑ کے لے گئے. کس حد تک یہ اطلاعات درست ہیں؟ ذرا ایک لمحے توقف ہی کیجئے, شاید قسمت یا کر جائے اور ہمارا مہمان ہمیں جوائن کر لے. یار مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے بھائی, ذرا دیکھو کیا ہے. بس بریک پہ لو کیونکہ میں اس وقت بول نہیں پا رہا ہوں. ذرا ناظرین, ازد معذرت, اینٹی بایوٹک کے ازد استعمال کے سبب ذرا گڑبڑیشن ہے.
اور میں پوری جان لگا کر کے میں نے فتویٰ بھی کر دیا ہے. ذرا میں اپنی طبیعت کو سنبھال لوں اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے مہمانوں کو سنبھال لیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آپ سب ان سے بخوبی آئیں. احمد اویس صاحب سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب نور اظہر صدیق صاحب سر سوری. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل سب خیریت ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ہونے کی اداکاری کر رہا ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹک کہاں ٹھیک رہنے دیتی ہیں. دیکھیے آپ کو میں نے احمد اویس بنا دیا. بہت معذرت. اچھا سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ملکی ہڑتال کی کال احتجاج کی کال جو دی گئی ہے اس کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے مجھے پوچھنا ہے کہ ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بھی آج تردید جو ہے فرما دی گئی ہے. مختلف موضوعات احاطہ کیا گیا اس کانفرنس میں. میں آپ کو 2-3 نکات بتا دیتا ہوں باقی آپ ویل اویئر ہیں. کہا گیا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس کا خاتمہ ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہنا درست نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دہشت گردی کے خلاف تعاون نہیں کر رہی. نمبر 3 یہ کہنا کہ دہشت گردی پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا یہ بھی غلط ہے. اس نوعیت کی پریس کانفرنس کرنا اور رفت بڑھانا درست نہیں. امید ظاہر کی گئی کہ آئندہ پی ٹی آئی کے خلاف ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. حضور والا آخری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اداروں کے سربراہ اور سیاستدان باپ نہیں بلکہ عوام کے خادم ہوتے ہیں. حضور بہت دیر کی مہرباں سمجھتے کل تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوا کرتا تھا. آرمی چیف جو ہے وہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا اور جان بھی اللہ کو دینی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی باجوہ اور فیض حمید کی چمچہ گیری جاری تھی, بلکہ زور و شور سے جاری تھی. آج یہ کار خیر جو ہے وہ گناہ میں تبدیل ہو گیا ہے. ڈی جی ایس پی آر کی باتوں کو تو ایسے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی باتوں کا ترکی بدکی جواب دینا جو ہے فرض اولین. بہت شکریہ نور الفارفین صاحب. پرابلم یہاں پر یہی ہے, جو ایشو یہی ہے کہ میں تو آج خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے. لیکن اپنے پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے, بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس کا. کچھ غلط فہمیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے مسائل بن جاتے ہیں, مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی سے کمپیئر کرنا, میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا, غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹنا انہوں نے مذاق سمجھ لی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ نواز شریف کا تعلق کہاں سے ہے, نواز شریف کس کا یار تھا. ہم نہیں کہتے, ساری سیاسی جماعتیں کہا کرتی تھی. گلبشن یادو کے بیانات اگر پڑھ لیں اس کا جو کیس پڑھ لیں وہ نواز شریف کا کردار بڑا واضح طور موجود ہے. تو اس لیے, اور طالبان بھی دیکھے ہم نے نہیں پالے, گڈ طالبان بیڈ طالبان, یہ سارے نواز شریف ان سے پیسے کس نے لیے, وہ شاید ہماری یاداشتیں کمزور ہے, ہم سب بھول گئے. ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کہا, ہم تو بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. اور جہاں تک دیکھیں, جہاں تک باپ کی باتیں ہیں وہ باتیں آج کلیئر کر دی ہے, بات بھی بڑی واضح اور بڑا ہو گئی ہے. اور وہ وہاں تک جہاں تک بات تھی, دیکھیں کبھی باپ بھی تو غلطی کرتا ہے نا. جنرل باجوہ کے بارے میں اگر وہ باپ کے حوالے سے کبھی ایک بات ہو گئی تھی تو اس کے بعد غلطی کی اور باپ نے غلطی کی تو کہہ دیا کہ یہ غلطی کی ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بلکہ بات ہے مزہ کا خیز ہے. آپ نے چلو یہ تو تسلیم کر لیا زیر لب کے باپ تو ہوتا ہے آرمی چیف, لیکن سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا نا, ذرا میرا نکتہ تو آ جائے نا. کل اس کو باپ کہا جا رہا تھا اور آج کہا جاتا نا وہ تو پبلک سرونٹ ہے. سر پبلک سرونٹ تو کل بھی تھے اور آج بھی ہے, اگر آج نہیں ہے تو پھر کل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنی مرضی سے پبلک سرونٹ بنا دینا اور اپنی مرضی سے ابو جان بنا دینا, تو اے خدا میرے ابو سلامت رہے, یہ مطلب اپنی مرضی کے لیے کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی ہوتی تو نہیں کرتے. نا میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, لیکن کوشچن یہ نہیں ہے. کوشچن یہی ہے, بات بھی واضح طور پر ہے کہ کچھ حالات کے حوالے سے جہاں کئی بار ایسی کوئی بات ہو بھی گئی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں. کوشچن بڑا سیدھا سا ہے, کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تھی تو باپ بن کے تو دکھایا نہیں انہوں نے نا, وہ تو دیکھیں نا آپ کے سامنے, یعنی اس کا ثبوت لے لیں نا, اس کا ثبوت لے لیں آپ.
کہ یعنی کہا یہ جاتا رہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. اچھا وہ جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے تھے اگست 2018 میں اندر. خواجہ آصف جن سے بات تعلق ہے ان کا, خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ کے دوسر کی وجہ جنرل باجوہ کو تعینات کیا گیا, یہ بھی ساری کہانی بتا دی. اور اپریل 2008 مہینے میں 8 مہینے میں اس نے کہا کہ ہم سے رابطہ ہو گیا. یعنی اس کی بات تو بڑی واضح طور پر. پھر جنرل باجوہ نے جس طرح اپنی ایکسٹینشن لی اور اپنی ایکسٹینشن نہ لینے میں, جو کہ پسند تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن دینے کی تیار ہی نہیں تھی, جو بعد والی بات ہو رہی ہے, پہلے چھوڑ دے. پھر اس کے بعد کیا کیا تحریک عدم اعتماد میں, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, مولانا عبدالرحمان نے کہہ دیا, خواجہ آصف نے کہہ دیا, سب نے بتا دیا نا جی. تو دیکھیں نا کہ اگر ان کو عزت ملی تھی تو اب وہ عزت کا جنازہ تو خود ہی نکالا نا انہوں نے, ہم نے تو کسی نے نہیں کہا, انہوں نے تو خود ہی یہ باتیں. اب یہ ہم تھوڑا کہہ رہے, اپنا خود پر مسلم نون کی جماعت میں باتیں ساری سن لیں, جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. یہ تو فیصلہ اب ان کو کرنا ہے. اور میں تو چاہوں گا جنرل باجوہ صاحب کو آنا چاہیے نا, اگر قوم کے سامنے آئیں, اگر قوم کو فیس کریں, آئیں چپ کے کہاں بیٹھے نکلیں گھر سے باہر, آئیں قوم کے سامنے. تو گویا آپ کی اس بات سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اب اگلا نشانہ جنرل باجوہ کی رہائش گاہ ہوگی. نہیں وہ نہیں, چھوڑ دیں, وہ جنرل باجوہ کام ہو گیا ہے. مسلم نون نے جو ان کا جنازہ نکال دیا ہے, کیا رہ گیا ہے؟ آپ خود سوچے نا کہ ان کے ساتھ ساری باتوں کو سامنے رکھے ہم تھوڑا کیا ہے, یعنی میں انہی کے بارے میں نعرے لگا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, میں وہ نعرے نہیں لگا سکتا جو گجرانوالے میں لگے ہیں, جو ہر جگہ لگے ہیں, جو نواز شریف باتیں کیا کرتے تھے. اگر ساری باتوں کو سامنے رکھ کر سوچے تو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. یہ سارا جو کچھ ہے یہ ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے, ایک ایک چیز دستیاب ہے. اور باتیں دیکھیں نا جنرل باجوہ کے بارے میں, وہ کہاں گیا وہ صابر مٹھو, کیا باتیں ہوتی تھی, کدھر ہے وہ؟ یعنی اگر جنرل فیض کے ساتھ یہ کیا ہے تو نکالے نا صابر مٹھو جیسے لوگوں کو بھی, جنہوں نے ایڈوانٹیج لیے, انہوں نے فائدہ لیے. کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ اگر کرنا ہے احتساب تو کریں, ان کا بھی, ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے, پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ اپنے پسند اور ناپسند کی چیزیں ہیں. جنرل فیاض حمید کو کس طرح جوڑا جا رہا تھا ہمارے ساتھ, وہ کودا پہاڑ نکلا چوہا. کون سا دور نکلا پتا ہے آپ کو؟ کون سا دور نکلا؟ وہی دور نکلا جس میں نواز شریف, یعنی یہ نواز شریف کے دور کے اندر جو ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ سامنے آیا. وہ تو وہ کہانی ابھی ساری سامنے آ گئی ہیں. تو اس میں اپنا نواز شریف کو جب مسلم نون کی گورنمنٹ کو ریٹائرمنٹ ساتھ لانا چاہیے, یعنی یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا, الزام لگاتے رہے عمران خان کے اوپر. الٹیمیٹلی نکلا سارا کچھ, آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. اب ہم تو سارا کہانیاں دیکھ چکے ہیں, اب آپ باتیں آگے جانے کی اور اس طرف جانے کی سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور میں نور حافظ صاحب کو یاد ہوگا, میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے ایک بڑی واضح طور پر آپ کو کہی تھی. اپریل سے میں کہہ رہا آیا ہوں کہ ستمبر ہوگا, نومبر کے بعد حالات بدلیں گے. لوگ اس کی آج اب مذاکرات کی باتیں ایسی آ گئی ہے, وہ ذرا سمجھنا. سر کیوں ایسا آپ نے کیوں کہا تھا, اور آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ ستمبر میں کیا ایسا ہوا کہ اب جا کر کے نومبر میں معاملات خراب ہو گئے اور اب مذاکرات کی آفر کرنی پڑ گئی حکومت کو؟ دیکھیں اس کی بڑی سمپل سی بات ہے. میں تو اپریل سے ایک بات کہہ رہا ہوں, سب مشکل پہلے آپ کو سیاسی منظرنامہ پیش کر دیتا ہوں. ضیاء الحق کے دور سے لے کر مشرف تک کے دور تک حکومتیں گرانا جرانا یہ رہا. 24 مہینے 22 مہینے 20 مہینے 18 مہینے جتنے بھی تھے, اس سے زیادہ حکومت ہی چلتی تھی. پھر مشرف کے دور میں مساق جمہوریت کر لیا, بڑا تیر مار لیا. اس کے بعد کوئی وزیر اعظم, چاہے نواز شریف ہو چاہے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنے والا میں ہوں. اور اس کے بعد عمران خان دیکھ لیں, وہ 3.5 سال 4 سال سے زیادہ چل ہی نہیں سکے. یعنی کسی اب جو بیٹھے ہیں ملازم وزیر اعظم, ان کے 3.5 سال تو پورے ہو چکے ہیں. 2 سال پہلے اور اب کے سال کا اندازہ لگانے کا وقت تو ان کا بھی پورا ہو گیا, تو جانا ہی جانا انہوں نے. یہ کہاں رہ جائیں گے, کہیں بھی جا سکتے. اب جانے کی تیاری ہے, اس لیے میں اپریل میں کہہ رہا تھا, اور میں اپریل سے کہہ رہا تھا کہ چیف آف دی آرمی صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو گیا. حالات اور واقعات نے ثابت کیا وہ 5 سال کے لیے. میں نے پھر یہی نہیں کہا تھا, میں نے ایک اور بات کی تھی کہ ستمبر کو کیسے آپ کے سامنے, ستمبر کے اندر پوری دنیا کے اندر ابراہیم اکارڈ وغیرہ ساری چیزیں وہ اٹھا کے سامنے دیکھیں, 27 ترمیم. اب سارا مکمل کام تو کر لیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کے بارے میں نا شہباز شریف کے جانے کے دن ہے, اب حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ایسے حالات اور واقعات آئیں کہ ایک پیش ہونے کی باتیں ہوں, یا ایسے حالات بنائے جائیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے 2029 تک چلے, اور 2029 میں اگر نئے الیکشن ہو
تو وہاں اسمبلی کے اندر ہی یہ کام سارا ہو رہا ہے، اور یہ سارے مذاکرات وغیرہ ہم نے تو چھیڑے نہیں، یہ تو شہباز شریف نے خود چھیڑا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا چھیڑ دیا ہے تو طریقے تعاون پاکستان کرے گی، آپ نے دیکھ لیا۔ اور اب جب تک پاکستان تحریک انصاف کا وہ احتجاج کر رہی ہے، کراچی بھی جائیں گے، پنجاب بھی آئے تھے، لیکن ظلم دیکھیں آپ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لاہور تک پہنچنے کا کیا حال کیا انہوں نے۔ 25 اپریل کی یاد کرا دی کہ جب گاڑیاں توڑی گئی، ظلم اور زیادتی کی، کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ہے بات کرنے والا؟ یہ ذرا غور کریں ان چیزوں کو، جب ان چیزوں کو آپ کئیوں کو کڑیوں سے ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سر گرفتاریاں کس کس کی ہوئی ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ گرفتاریاں کس کس کی ہوئی ہیں؟ بہت ڈھیر ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اب پر محبود اجمیر صاحب کے صاحبزادے صاحب کو پکڑا، وہ جا کے باہر میں جا کر انہوں نے چھوڑا، بہت جیسی ہیں۔ آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، یعنی اتنی اب تو سوشل میڈیا بڑا پڑا ہوا اس کے اوپر۔ اب کون سا پی ٹی وی ہے کہ سرکاری خبر چلنی ہے؟ اب تو یہ سارا کچھ ہمارا سوشل میڈیا دکھا دیتا ہے، ایک ایک چیز سامنے، گاڑیاں توڑنے کی اپنا درجنوں گاڑی ہے، سب نے میں تقریباً میں تو ٹویٹ کیے وہ سارے کہ سارے ثبوت تک مٹ میں جائیں تاکہ ریکارڈ جو کر رہے ہیں وہ تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ پڑی سے لے کر لاہور تک کیا حال کیا، کیا ملا ان کو؟ کوئی جو مرضی کرتے رہے، اب جانے کی باری ہے آپ کی، اور جانے کی تیاری ہو چکی ہے شروع، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی کے اندر میں سی، میں ونڈر بوائے کی بات تو کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی ونڈر بوائے ہے یا نہیں ہے، ویسے تو عمران خان ہی ایک شخصیت، آج ان کو نکال دیں وہ ملک کی شکل آپ کے سامنے کیسی بنائے گا؟ توڑیے آپ کے وہم کو ماننے نہیں ہے۔ اظہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو کتنا ویلیو دیتا ہوں، پتا ہے نا؟ اور اتنی سیریس گفتگو میں آپ نے اچانک سے ایسا شگوفہ چھوڑ دیا کہ میں مطلب طبیعت کی خرابی کے باوجود میں کھلا پڑا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، چلیں ہائپوتھیٹیکلی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہائپوتھیٹیکلی میں بائی کر لیتا ہوں آپ کی یہ فلسفی۔ سپوز عمران خان باہر آ گئے، کیا کریں گے وہ پہلے جب انہوں نے جب اقتدار میں آنا تھا تو پہلے وہ جو، اب میں آپ کے سامنے کہوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا، لیکن چلیے میں نام ہی لے لیتا ہوں، مراد سعید بگوڑا نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جہاں سے بیٹھ کر کے قوم کی اپنے طور پہ قیادت فرما رہے ہیں وہ وہیں چھپے رہے، چلو ٹھیک ہے، جب اللہ نہ ہوگا تو لے آئیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان آئے گی تو 200 ارب ڈالر لائے گی، 100 ارب اغیار کے منہ پہ مارے گی اور 100 ارب سے قوم کو بنائے گی۔ وہ اغیار کے منہ پہ بھی 100 ارب نہیں مارے اور قوم بنانا بھی بھول گئے۔ اب کون سا نیا چورن ہے کہ جس کو ہم بائی کریں؟ نہ میں آپ کو پہلے جو چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ عمران خان نے آ کے اکانومی کو سیٹل ڈاؤن کیا، مہنگائی کم کی، غریبوں کے لیے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے، ہیلتھ کارڈ، یہ ساری چیزیں آج لوگ عوام رو رہے ہیں، یہ تو مانے پہلی بات رہا ہے، اسپتال میں جا کر دیکھنے سے حال کیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، جب عمران خان کو گرایا گیا 170 روپے ڈالر تھا، آج ڈالر کہاں کھڑا ہے؟ نیچے آ سکا؟ مہنگائی کہاں کھڑی تھی، آج کہاں مہنگائی کھڑی ہے؟ اور کریں، پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوگی؟ نہیں سستی ہو سکی۔ آپ تقریباً ہر سال 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے تھے نا برین ڈرین کیا ہوا ہے اس ملک میں، آپ کی مینوفیکچرنگ یونٹ کتنے بند ہو گئے، سروس سیکٹر کا کیا حال ہے؟ اور تو کریں نا ملک کی، اور آج بڑا دعویٰ کرتے ہیں 21 بلین ڈالر کا، وہ جب ڈیٹا سارا نکال کے دیکھا تو نورا پریشان ہو جائیں گے، 6 ارب ڈالر تو پاکستانیوں کے ہیں جو بینکوں میں پڑے ہیں۔ سر بالکل نقصان ہوا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، میں اس پہ اپنے پروگرام میں بات کر چکا ہوں، میں سرکاری اینکروں کی طرح بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پھر بھی میں آپ سے وہ موضوع کی جانب اشارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان آ گئے، چلو کل آ رہے ہیں وہ رات میں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات بڑی واضح طور پر ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے ملا کیا ہے، ان کو جتنے کیس تھے وہ نیست و نابود ہو جانے ہیں، سائفر میں بریت ہوگی، عزت میں بریت ہوگی، باقی توشہ خانہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی عوام تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے جب ڈے ٹو ڈے اب اپیلیں سننا شروع کر دیں گے، توشہ خانہ وغیرہ سب ختم۔ اب اجے عمران خان صاحب جب باہر آئے گا، باہر آ کر تعمیری سیاست کی باتیں ہوں گی، پازیٹیوٹی کی باتیں ہوں گی۔ اب جہاں تک یہ کہنا کہ آپ حکومت گر جائے گی، وہ تو حالات نظر نہیں آتے ہیں کہ اپنا 2/3 اکثریت دے کے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم گراؤنڈ کے اندر آ کے ملک میں سٹیبلٹی آئے گی اور وہ کوشش کیا جائے گا کہ پازیٹیوٹی کی طرف چیزیں لے کر جائیں۔ یعنی یہ نہیں ہے، یعنی اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے موڑ سے نکل جائیں گے نا، پھر یہ بھی سوچیں گے کہ ملک کو تعمیر کیسے کرنا ہے، ملک کو بہتر کیسے چلانا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ بات بتاؤں، میں شاید وہ واحد آدمی ہوں جس نے اپنے اس پروگرام کے پیڈسٹل سے بھی، اپنے یوٹیوب چینل سے بھی میں نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے، میں نے بارہا اپیل کی ہے موجودہ نظام سے بھی، نظام کو چلانے والوں سے بھی، حکومت وقت سے بھی، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی، کہ حضور والا مخاصمت سے کچھ ہوگا نہیں، بیٹھ کر کے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہوگا۔ لیکن دقت پتہ ہے کیا ہے؟
سر بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ تو طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سپوز آپ طاقتور نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ کون ہے، سپوز آپ طاقتور نہیں ہیں، چلیے جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی خودسری کو ایک لمحے کے لیے اس کے جامے کو ترک کر کے اور آپ فار دا ٹائم بینگ ہی سرنڈر کر کے اور آپ بیٹھ کے اس کی بات سن لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ٹیمپریچر نیچے ہو جائے، سر پھر تو کام ہو سکتا ہے نا. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی تم نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر ایسا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر ایسی ایسی لترانیاں سنائی جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. سر آپ کے خیال میں یہ سب اپنی طرف سے اس طرح کی حرکات و سکنات کو روک کر کے کیا آپ موجودہ نظام کو، اس کے چلانے والوں کو ایک سافٹ میسج نہیں دے سکتے تھے کہ وی آر ریڈی ٹو لسن ٹو یو ناٹ اوبے یو؟ اچھا دیکھیں میں پہلے فرسٹ آف آل تو میں آپ کے سامنے رکھ لوں، بات بڑی واضح ہے. الزامات پہ الزامات، 9 مئی کے الزامات، کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. ویڈیو ہے، چاہے جن لوگوں نے کیا ہے وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کی اپیلیں نہیں سن رہے آپ. اپنا 26 نومبر کا جو یعنی آپ نے کبھی 9 مئی سے پہلے بھی تو جا کر دیکھیں نا، 9 مئی سے پہلے کیا حالات اور واقعات جگہ جا غور کر کے دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے یہاں یہ پریس کانفرنس میں اس طرح کی باتیں آنی نہیں چاہیے، یہ آنی ہی نہیں چاہیے. ملے گا کیا ان چیزوں سے آ کر؟ یعنی بات پھر واضح طور پر بات ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے اگر کوئی ہیں بھی اعتراضات تو اپنی جگہ پر ہے. میں پریس کانفرنس کے تو حامی نہیں ہوں نہ تو میں اس طرح کا. اس سے کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر بات کسی اور سینٹینس میں چلی جاتی ہے. ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں اگر چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے نا، مثال کے طور پر یہاں شہباز شریف نے آگے بات کہہ دی کہ مذاکرات کی طرف لے کے جانا تھا، ٹھیک ہے جی لے کے جانا تھا، تو مذاکرات کی طرف جاتے ہی تحریک تحفظ پاکستان جیسے نا عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے نا وہ مذاکرات والے معاملے کو دیکھ لی، ٹھیک ہے جی. وہ کیا ذرا سننا جان سے آپ نے کہ وہ 30 سال پہلے آپ کو لے گئے جب میثاق جمہوریت کی باتیں شروع ہوئی تھی، اور جو انہوں نے مذاکرات کا ایجنڈا دیا وہی ہے میثاق جمہوریت والا. کیا ہے؟ آئین پاکستان کی سب شکل بحال کریں، سیاسی انجینئرنگ ختم کریں، الیکشن آزاد ہو، صاف شفاف ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو جائے. آج تک غور کریں 2006 میں جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، یعنی آپ نے میثاق جمہوریت کو اڑا کر پھینک دیا نا، 30 سال ضائع کر دیے. 30 سال اگر ملک آگے گیا تھا آپ اس ملک کو 30 سال پہلے لے گئے ہیں. پھر آپ چلے طریقے تحفظ آئین پاکستان آ رہی تھی تو آنے دیتے اس کو. سر تھوڑا سا توقع کیجیے گا، میرے ساتھ موجود ہیں حافظ میاں محمد نعمان صاحب، فل MNA پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. سر ازہد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر، لیکن بڑا سخت قسم کا الزام آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی گئی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کی جانب سے. اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، ناراض بھی ہیں آپ سے. سر گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے ہیں آپ نے، ظلم جبر فسطائیت کی یادیں تازہ کر دی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سر وضاحتی بیان جاری فرما دیجیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعہ کب ہوا، کیونکہ ہمارے علم تو نہیں ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تو اس کے اندر تو انہوں نے اپنا جلاؤ گھیراؤ نہیں، وہ کیا آج تھا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو آئے ہیں لاہور میں، جن کا شکار ہو رہا ہے ڈھونڈ بقول اظہر صدیق صاحب. نہیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی سنگل واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا. اور میں ابھی میڈیا دیکھ رہا ہوں، تمام چینل دیکھے ہیں، کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ بالکل بلا شبہ بڑے شوق سے اپنی پریس کانفرنسز کریں، اپنی میٹنگز کریں، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو قانون کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ رکاوٹ وہاں آتی ہے جہاں پر وائلنس کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی PTI کو لیوریج دی گئی، ان کو لبرٹی دی گئی، انہوں نے وائلنس کیا، انہوں نے لوگوں کی املاک جلائی اور انہوں نے جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی اور یہ توڑ دو اور ہم اپنا اور مر جائیں گے اور مار دیں گے. اس طرح کے جب یہ نعرے لگاتے ہیں تب ایک ٹینشن کی فضا کریٹ ہوتی ہے اور پھر گورنمنٹ میدان میں آتی ہے کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے کاروبار کے تحفظ کے لیے، پبلک کا جب آپ پہیا جام کرنے کی بات کریں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے پہیا جام نہیں ہونے دینا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جب یہ پرامن بات کریں گے، پرامن اپنا ایجنڈا رکھیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پورے لاہور کے اندر گھومے پھریں، پورے پنجاب میں گھومے پھریں، پورے پاکستان میں گھومے پھریں، دے آر ویلکم. سر لیکن اظہر صدیق صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے آج ٹویٹ بھی داغا ہے
और आपको पता है सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ है इन दिनों वो कितनी खौफनाक हद तक पहुंच चुकी है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा कुछ वीडियोस भी ट्वीट किए ताकि सनद रहे। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लोगों को ज़दोकोब किया गया, कारकुनान को घरों से उठाने का सिलसिला जारी है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनका इल्जाम है। मेरा ख्याल ये है कि कोई सिंगल वाकया भी अगर रिपोर्ट हुआ हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 70 से ज्यादा चैनल चल रहे हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि अजहर सदीक साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इन्होंने अगर कोई ट्वीट किया या इनके पास कुछ शवाहिद होंगे तो ये तो बड़े नामवर वकील हैं। ये मेरा ख्याल है इसको कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, अदालत में भी लेके जा सकते हैं अपने इन सबूतों को। लेकिन जो बज़ाहिर एक नजर आ रहा है कि कहीं पर कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। सारा दिन हम भी फील्ड के अंदर रहे हैं, मैदान के अंदर रहते हैं, अपने हलकों में रहते हैं, हुकूमती जो हमारे ओहदेदारान हैं उनके साथ राब्ते के अंदर रहते हैं। कहीं पर कोई ऐसा जलाओ घेराव का जो के हवाले से या कोई इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि बिला वजह चीजों को हवा देने की जरूरत कोई नहीं है। जो एजेंडा है पीटीआई का या जो इनका एजेंडा है, ये अपना एजेंडा सामने लेकर आए और जिस अंदाज के अजहर सिद्दीक साहब, हुजूर वाला, आपके दावे की मुकम्मल तरदीद फरमा दी है सरकार ने बज़ुबान हाफिज मियां मोहम्मद नौमान साहब। वो कह रहे हैं कोई एक वाकया भी रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए वकूफ पजीर ही नहीं हुआ। साथ ही साथ वो आपके एजेंडे की बाबत शुकूक व शुबात का इज़हार करते पाए गए। आपका जवाब? देखें, हाफिज साहब भाइयों की तरह से हैं, इसमें तो कोई जो बातें कर रही हैं बिल्कुल, ये तो अब इसकी बड़ी सीधी सी बात है ना। मैंने तो बड़ा वाजदा पर सिर्फ मैंने नहीं किया, सोशल मीडिया वाकया से इतने वाकयात से बड़ा है। मोहम्मद उमैर बड़े क्रेडिबल साहबी हैं। तहरीके तहफ़्ज़ुज़ काफिले में शीख गाड़ियों पर पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस मास्क पहने अफराद की लाठीचार्ज के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये अपना नहीं कह रहा, फहीम अख्तर मलिक सीनियर सहाफ़ी हैं। गुस्ताख गाड़ियां ऐसे तोड़ी गई, इससे क्या हासिल होगा। रिजवान गिलजई पुलिस ने मिले और बदतरीन तशद्दुद किया। ये पीटीआई रहनुमा नदीम आर के बारे में उन्होंने ट्वीट किया और बताया। उमदराज गोंदल ने गुल्लू भट्ट मरहूम दुनिया से चला गया, अल्लाह गरीके रहम करे, लेकिन गुल्लू भट्ट अप्रोच आज भी जिंदा है। गाड़ियां तोड़ने वाले अफराद ऐसे जैसे आए, मिशन मुकम्मल हो गया तो फिर बाज़त रवानगी। और ये देखें, ये अब ये बताऊं आपको, यही वो बात है, वो नकाब पोश लोग 9 मई वाले दिन आए थे, ये वही नकाब पोश लोग हैं जो 25 अप्रैल को या 30 नवंबर को आए थे और गायब भी हो गए। अब इन चीजों की तरफ जाएंगे नहीं, अब तो सारा कुछ सामने आ गया ना। इसमें मैंने तजवीज ऑलरेडी दे दी है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को अंदराज मुकदमा के हवाले से मैंने कह दिया कि जिस इलाके के अंदर ये आए हैं वहाँ बाकायदा मुकदमे दर्ज किए हैं। राइट सर। अजहर सिद्दीक साहब, सर अजहद मशकूर हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त इनायत किया हुजूर वाला, और वो भी 11th कॉल को अडर करते हुए। सर थैंक यू सो वेरी मच। हाफिज साहब, हुजूर वाला, आपसे पूछना ये था कि आज बड़ा एक धमकी आमेज किस्म का बयान आया है मुश्ताक गनी साहब का, जो स्पीकर, साबिक स्पीकर बल्कि केपी असम्बली थे। उन्होंने कहा है कि इदारे किसने हक दिया कि वो एक सियासी जमात पर इल्जाम तराशी करे। दूसरा, उन्होंने आप लोगों को ठीक ठाक लताड़ दिया। वो कह रहे हैं जिस हुकूमत के दिन गिने जा चुके वो याद रखे, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। हुजूर, मतलब आप लोग बेरोजगार होने वाले हैं खुद न खास्ता? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन जो आपने उसके मंदरजात बयान किए हैं, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस पैराए बात की होगी। लेकिन बात यह है कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह है कि जहां पर मुल्की सालमियत का मसला दरपेश हो, जहां पर सिक्योरिटी के मसाइल हो, जहां सिक्योरिटी थ्रेट हो, जहां अफवाह पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हों, जहां पर हमारी माएँ बहनें शहीद हो रही हों और पब्लिक जो है थ्रेट मौजूद हो, टेररिज्म का एक थ्रेट मौजूद है। आपका 2500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अनसेफ महसूस हो रहा है। जो केपी का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर मसाइल बने हुए हैं। इस हवाले से मुल्की सालमियत के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे की बात करना बिल्कुल बजावत है। और आप ये देखें कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह उसके अंदर ये कहा कि जनाब, ये जो लोग कहते हैं कि जनाब हमने बात करनी है तो इनसे करनी है, जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि ये जो सियासी डायलॉग है वो पॉलिटिकल जमातों के माबैन ही होगा, और ये कोई भी जो पॉलिटिकल जमात है वो इस बात को अपने जहन से निकाल दे, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने अगर बात करनी है तो वो सियासी अप्रोच अपनाएं, सियासी जहन बनाएं और वो बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के बात करें, आपस में डायलॉग के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसी से जमहूरियत पनपती है और इसी से जमहूरियत जो है वो तबीयत पाती है।
تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے. اس لیے اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں جو ایک ریئیکشنری بیانات ہیں، ان بیانات کوئی اس حوالے سے حیثیت نہیں ہے کہ جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹس کی بات آ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ایک ادارہ ہے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، جو ملک کے تحفظ کا ضامن ادارہ ہے، ان کی یہ ایک بڑی زبردست اپروچ ہے کہ وہ اس کو پبلکلی وہ قوم سامنے چیزوں کو لے کے آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی بات اپنی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے نہیں کی. انہوں نے خالصتاً ملک کی سالمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے ایک ہنٹ دے دیا ہے جناب ہم نے بات نہیں کرنی، کسی بھی اور سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اپنا ذہن سیاسی بنانا چاہیے. اور یہ دیکھیں جمعہ 8 دن کی پیداوار یہ جو جماعت ہے یہ اپنے علاوہ تمام جماعتوں کے وجود سے انکار کرتی ہے. یعنی یہ بھی ایک عجیب الخلقت جماعت ہے نا، ایک عجیب الخلقت جماعت ایسی بنائی گئی ہے کہ جو یعنی جس کی ابھی پیدائشی ابھی کوئی 12 15 18 سال کی پیدائش ہے اس کی، اور یہ کہتی ہے جی کہ ہمارے علاوہ کوئی کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی، اور انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ آپ ہمارے مقدمے چلائیں، آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، آپ ہمیں وکٹیمائز کریں، لیکن ہم مساق معیشت کے حوالے سے گورنمنٹ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ جو ملک کا ریورس گیئر لگ گیا ہے اس کو دوبارہ فارورڈ کیا جائے. ملک ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. جو عوامی معاشی بدحالی ہے اس کے اندر ریکوری آنی چاہیے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا اور ان کے اس آفر کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا تھا کہ شاید اپنی سکن سیو کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور اب آج دیکھیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے یعنی بطور وزیر اعظم یہ آفر کی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم ایک ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت دو مل کر یہ حکومت چلاتے ہیں. سر میں کل اپنے پروگرام میں اس بات کر بھی چکا ہوں، مجھے کل بھی تعجب تھا، آج آپ نے چونکہ ذکر کیا تو میں پوچھ ہی لیتا ہوں. وقت زیادہ تو نہیں ہے لیکن 1-1.5 منٹ میں اگر آپ بیان فرما دیں تو میں مشکور ہوں گا. آپ مذاکرات کے آفر کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے مذاکرات کی آفر کل بھی کی ہے، گرین سگنل دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتی، وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو مذاکرات کس بیس پہ کریں گے آپ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسی سے تو دیکھیں ان کا ایجنڈا بے نقاب ہو رہا ہے. جو پی ٹی آئی کی موجودہ اس وقت ایلیٹ ہے، اب پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانے جو سینئر لوگ جو پہلے معافیاں مانگ کے نکل گئے اب دوبارہ وہ آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، وہ اس حد تک یہ بات کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ان کی یہ جو موجودہ ایلیٹ ہے اس کو تو عمران خان صاحب ذاتی طور پر جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا جو اب ان کے بیانات اس وقت آ رہے ہیں، اس وقت کی جو کے اندر ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیانات کے اندر، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات دیکھ لیں آپ، گوہر رحمان صاحب جو ہیں بیرسٹر، ان کے بیانات بالکل وہ 180 ڈگری کا تضاد ہے، وہ انتہائی متضاد بیانات ہیں. تو ان کے تو اپنے آپس میں ایک گھر کے اندر ہی لڑائی پڑی ہوئی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں ان کے جو سوبر لوگ ہیں وہ ڈائلاگ کے حامی ہیں، وہ مذاکرات کے حامی ہیں، وہ بات چیت سے نتائج نکالنے کے حامی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت کے پی کی عادت ہے اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں بیہائنڈ ایجنڈا کیا ہے. کیا ایجنڈا اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا ہے؟ کیا ایجنڈا اس ملک کو جو معاشی ترقی کی طرف آج گامزن ہوا ہے دوبارہ اس کا ریورس گیئر لگانا ہے؟ کیا اقوام عالم میں جو اس ملک کو آج عزتیں نصیب ہوئی ہیں اور جو پاکستان آئسولیشن سے باہر نکلے بڑے لمبے عرصے کے بعد، تو کیا دوبارہ اس کو ہم نے ایک آئسولیشن کی طرف لے کے جانا ہے؟ سر گاٹ یور پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی مجھے امیڈیٹ وائنڈ اپ کی کال دے گئی ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا. حافظ میاں محمد نعمان صاحب آپ کے وقت کا انتہائی مشکور ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.